السلام علیکم عامر صاحب، میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے جانے انجانے میں پتہ نہیں آپ کو کیا کیا اول فول بک دیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی، کیونکہ آج کل پیار و محبت کو ایک کھیل سمجھا جاتا ہے، وہ کھیل جو صرف دو جسموں کا ملاپ، بیڈ تک یا گناہ میں وقت گزارنے کا نام ہے۔ انسان اگر محبت کرے تو دل سے کرے، اور اگر دوستی کرے تو وہ بھی دل سے کرے، بیچ راستے میں چھوڑ کر نہ جائے۔ ایک بار پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں اپنی غلطی کی۔ امید کرتی ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ فقط آپ کی فرح۔ پھر میں نے خط سنبھال کر رکھ لیا اور شام سلمیٰ کے گھر گئی اور اس کو دے دیا اور کہا کہ میں محبت میں ہارنا نہیں چاہتی، آپ یہ خط عامر تک پہنچا دیں۔ اس نے اگلے دن میرا وہ خط عامر کو پہنچا دیا۔ خط ملنے کے بعد عامر نے اس کا جواب لکھا، جو اگلے دن سلمیٰ میرے گھر آ کر مجھے دے گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ فرح جی، آپ کا خط ملا، بہت خوشی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ دل چاہتا ہے میں اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں اور گھنٹوں آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں اور وقت رک جائے، تھم جائے۔ فرح جی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا اور ہر حال میں آپ کو حاصل کروں گا، اور ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ اگر محبت سچی ہو تو ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ میں عامر کی باتوں پر دل و جان سے یقین کرتی جا رہی تھی۔ اس نے لکھا کہ فرح جی، مجھے یقین ہے آپ ہر جگہ میرا ساتھ دیں گی۔ آخر میں یہ شعر لکھا تھا، احساس کی شمع کو اس طرح جلا رکھنا، احساس کی شمع کو اس طرح جلا رکھنا، آ جائے شاید کوئی دروازہ کھلا رکھنا۔ میں نے خط پڑھا اور کئی بار اس کو چوما اور سنبھال کے رکھ لیا۔ خط کو اپنی الماری میں رکھنا بھی میری غلطی تھی۔ ہماری خط و کتابت چلتی رہی، مگر عامر نے کبھی بھی ملنے کا نہیں کہا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ عامر سے ملوں، اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ وقت گزرتا گیا، رزلٹ آ گیا۔ میں اور سلمیٰ پاس ہو کر میٹرک میں چلی گئیں اور عامر پاس ہو کر انٹر میں چلا گیا، اور پھر سے وہی روٹین، روزانہ اسکول جانا۔ میں سوچتی جانے کب اسکول سے جان چھوٹے گی۔ ایک دن عامر کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے خط پڑھ کر سلمیٰ کو بتایا تو وہ بولی، کوئی بات نہیں، اس کو اپنے گھر بلا لیتی ہوں، آپ ادھر ملاقات کر لینا۔ میں نے کہا یہ بیسٹ ہے۔ پھر پیر کا دن شام کے وقت سلمیٰ کے گھر عامر سے ملاقات کا وقت طے پایا۔ میں خوب بن سنور کر، اچھے کپڑے پہن کر، ممی سے اجازت لے کر سلمیٰ کے گھر آ گئی۔ کچھ دیر بعد عامر بھی آ گیا۔ وہ سلمیٰ کی امی سے ملا، پھر ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ سلمیٰ کا عزیز بھی تھا اور بے تکلف سلمیٰ کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں احتراماً کھڑی ہو گئی۔ اس نے آ کر ہمیں سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، ہر لڑکی کا آئیڈیل۔ میں اس کو اپنے سامنے پا کر خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی۔ تھوڑی سی بات ہونے کے بعد سلمیٰ چائے لینے چلی گئی۔ اب میں اور عامر کمرے میں تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر تم مجھ کو نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے لمس سے میرا سارا وجود معطر ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا جواب دیا۔ اتنے میں سلمیٰ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ہمیں اتنا نزدیک دیکھ کر بولی، بس بس پرے ہو جاؤ، کچھ باتیں شادی کے بعد کے لیے بھی رکھ لو۔ ہم شرمندہ ہو گئے اور وہ اٹھ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ سلمیٰ نے چائے کپس میں ڈالی اور کپ ہمارے حوالے کر دیے۔ اتنے میں سلمیٰ کی امی کمرے میں آ گئی اور بولی، عامر بیٹا، بہت دنوں بعد آئے ہو، امی کیسی ہے؟ تو وہ بولا، آنٹی امی ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بیٹھ کر سلمیٰ کی امی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ عامر نے بتایا کہ اس نے جاب کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، بہت جلد اس کو جاب مل جائے گی۔ باتوں باتوں کے دوران دوبارہ اگلے پیر شام کو ملنے کا پروگرام بھی طے پا گیا۔ پھر ہم جدا ہو کر اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا، دل کرتا تھا اڑ کر عامر کے پاس چلی جاؤں۔
2 دن بعد مجھے سلمہ نے عامر کا خط دیا۔ اس میں سلام دعا کے بعد یہ غزل لکھی ہوئی تھی: تیری خوشیوں پر مسکرانے کو جی چاہتا ہے، تجھ سے دور رہوں تو آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے، زندگی کے اس طویل رہ گزر پر جانے جانا تجھے ہم سفر بنانے کو جی چاہتا ہے، تیری ہنسی بھی کتنی حسین ہے اے حسینہ، تجھے بار بار ہنسانے کو جی چاہتا ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے تجھے زمانے کی، تجھے سب کی نظروں سے چھپانے کو جی چاہتا ہے۔ آگے لکھا تھا: جہاں رہو خوش رہو، فقط آپ کا عامر۔ میں نے خط پڑھا اور اس کو 100 بار چوما اور الماری میں رکھ دیا۔ اب مجھے عامر سے اگلی ملاقات کے دن کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ آخرکار گھنٹے گزار کر اگلا پیر کا دن بھی آ گیا۔ میں اور سلمہ اسکول سے واپس آئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب شام نہیں ہو رہی تھی، بہت مشکل سے شام ہوئی۔ میں نے گلابی رنگ کا سوٹ اور گولڈن رنگ کی چنری لی، ہلکا میک اپ کیا اور ممی سے اجازت لے کر سلمہ کے گھر آ گئی۔ عامر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں اس کو دیکھ چکی تھی، مگر میں سلمہ کی امی سے ملی اور پوچھا: آنٹی سلمہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا: فرحہ بیٹا، سلمہ کا کزن آیا ہوا ہے، وہ دونوں کمرے میں ہیں۔ مجھے تو سب پتہ تھا، بس دکھاوا کرنا تھا تاکہ سلمہ کی ممی کو شک نہ ہو۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو عامر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، میں نے بھی خود کو اس کی گرفت میں دے دیا۔ میں اس محبت کے چکر میں غلطی پہ غلطی کرتی جا رہی تھی۔ پھر سلمہ کی آواز آئی: بس کرو، اب امی آ جائے گی۔ سلمہ کی آواز پر ہم دور ہو گئے اور جدا جدا کرسی پر بیٹھ گئے۔ سلمہ کی امی نے آواز دی: سلمہ بیٹا چائے لے جاؤ۔ سلمہ گئی اور چائے لے آئی۔ ہم چائے پینے لگے۔ اس دوران عامر میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے خاموشی توڑی اور بولا کہ فرح، مجھے بینک میں کلرک کی نوکری مل گئی ہے اور میری اسٹارٹنگ میں تنخواہ 25,000 ہے، آگے جا کے بڑھ جائے گی۔ میں اور سلمہ نے اس کو مبارک دی۔ پھر عامر نے کہا کہ اس کی امی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی امی آپ کے گھر آپ کا رشتہ مانگنے آئے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ چلو شادی ہو جائے گی اور پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی اور میری محبت مجھے مل جائے گی۔ پھر طے یہ پایا کہ عامر کی امی سلمہ کی امی سے بات کرے گی، پھر دونوں مل کر میرے گھر میرا رشتہ عامر کے لیے مانگنے جائیں گے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔